ایک نیا دور آ گیا جس میں شہر انوالو ہو گئے. وہ جاگیردار تھے، فیوڈل لارڈز تھے، شہر میں کیپٹلسٹ آ گئے، سرمایہ دار آ گئے اور بڑے بڑے بزنس مین آ گئے. وہ انٹر ہو گئے. اب آپ لاہور کا جائزہ لیتے چلے جائیں، فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، سرگودا کی طرف چلے جائیں، گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں، راولپنڈی، الغرض کہیں جا کے کوئی 25-30 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں ایک آدھ سیٹ ایسی ملے گی جہاں ایک وقت کے ساتھ کسی ایک نے اسٹیبلش کر لیا، وہ پرانے جاگیرداروں میں سے نہیں تھا، ایک آدھ کوئی جگہ مل جائے گی. 25-30-40 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ مثال ملے گی. آپ تھرو آؤٹ سیالکوٹ چلے جائیں، جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، سندھ سے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے، سرحد میں چلے جائیں، شہروں کے اندر سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں. اب اس کے اندر غنڈہ گردی بھی ایڈ ہو گئی، بدماشی بھی ایڈ ہو گئی، سرمایہ ایڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایجنسیاں ایڈ ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، اس کے ساتھ بیرونی طاقتوں کی اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، ایجنسیاں بھی ایڈ ہو گئیں. یہ سب عوامل مل گئے. ان عوامل کے ساتھ انتخاب ہوتے ہیں. یہ الیکشن ہے پاکستان کے. کون بے وقوف ہے جو اس پورے نظام کو جمہوریت کا نام دے گا؟ مگر 24 گھنٹے آپ سنتے ہیں اسی کو جمہوریت کہا جا رہا ہے، اسی کو نظام کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کھاتے پیتے ہیں اس نظام سے. یہ ستون ہے اس پورے نظام کے. یہ جو پورا کا پورا ٹیمپل ہے، پورا گردوارہ ہے، یہ پورا کا پورا جو اڈا ہے، یہ اس کے ستون ہیں. انہی کے ساتھ اس کی چھت قائم ہے، اور چھت ان ستونوں کے ساتھ، ستونوں کی رونق چھت کے ساتھ. یہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے پوری گیم کا. اور 17 کروڑ عوام جو ہے وہ سب ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے، ان کو شعور سے محروم رکھا ہے. اور یہ جو ویسٹرن طریق سے جس نام سے ہم الیکشن کرتے کراتے ہیں اس ملک میں، یہ جمہوریت اور یہ انتخابات ان ملکوں کو سوٹ کرتا ہے جن کے پیچھے 200 سال کی ایک پوری ایجوکیشن کا تسلسل ہے، تعلیم ہے، شعور کی بیداری ہے، معاشرتی بیداری ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، ایک سفر ہے 200 سال کا. اور آج کا شہری، اور پوری تعلیم ہے اسے. آج کا شہری ان مغربی دنیا کے ان تمام ممالک کے شہری، اسکول گوئنگ بچے بھی جماعتوں کے کریکٹر سے واقف ہیں، ان کی پالیسیز سے واقف ہیں، ان کے مینیفیسٹو سے واقف ہیں، قومی تمام ترجیحات سے واقف ہیں کہ کون کس پالیسی، کس حکومت کی اگر یہ پارٹی گورنمنٹ میں آ گئی تو پالیسی کیا ہوگی. ایک ووٹر جب ووٹ دیتا ہے انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، ایک ووٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میں ووٹ اس پارٹی کو دے رہا ہوں. اگر یہ پارٹی اقتدار پر آئی تو ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی، امیگریشن پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی، جابز اور بزنس میں کیا فرق آئے گا، ٹیررزم پر، ان لینڈ سیکیورٹی پر پالیسی کیا ہوگی، سوشل اویئرنیس پر کیا ہوگا، انکم سپورٹ کیا ہوگی، سوشل اکنامک جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہوں گے، ٹیکسز کے کٹس کیا ہوں گے، ریونیوز کیا ہوگا. ایک شخص کو پتا ہوتا ہے، ووٹ ڈالنے والے کو، کہ میرے ووٹ کے اثر سے ملک کی ان پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی. اس پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے. اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی. ہر ووٹر کو شعور ہے. پھر وہ پارٹیاں 100% کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کی سٹرگل انہی خطوط پہ چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اچیو کرتی ہیں. اور پھر ایک شخص پر گھر کے اندر رہتے ہوئے دوسرے شخص کا اثر اور انفلوئنس نہیں ہوتا. اگر میاں بیوی ہیں، ایک فیملی 2 افراد پر مشتمل ہے، شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کس کو ووٹ دے کر آئی ہے. یہ ڈیموکریسی، اگر تو چلنا ہے ڈیموکریسی پر. اس سے جمہوری نظام وجود میں آتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو سب فراڈ ہے. پوری قوم کو دھوکہ دینا ہے، پوری قوم کو جہالت کے اندھیرے میں دھکیلنا ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ساز باز کرنا ہے. بیوی کو معلوم نہیں میرا شوہر کس کو ووٹ دے آیا، بچوں کو معلوم نہیں ماں باپ نے کہاں ووٹ دیا، ماں باپ کو معلوم نہیں بچوں کو کہاں ووٹ دیا. جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے، اور ہر ایک کی رائے خفیہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، پوچھتا بھی نہیں ہے. اس طرح جمہوریت، جمہوری ادارے، جمہوری حکومتیں وجود میں آتی، اس سے نظام بنتا ہے.
اور دوسرا میں نے بتایا کہ ووٹ دیتے ہوئے اسے یہ بھی علم ہے کہ میرے ووٹ سے ملک کی پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے اس قوم کی حالت، اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کی آزادی فکر، آزادی رائے. ان مغربی ممالک کی میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، صرف کمپیئر کر لیں. یہاں کس کو کیا پتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یہاں تو ووٹ دیتے ہیں، آپ گلیاں بنا دیں، نالیاں بنوا دیں، کھمبے رکھوا دیں بجلی کے، برادری کو ووٹ ملتے ہیں، ہنڈا گردی کو ووٹ ملتے ہیں، پیسے کو ووٹ ملتے ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں اس کے ووٹ ملتے ہیں، نقد و نقد ملتا ہے سارا، اس کو ووٹ ملتے ہیں. ساز باز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لگ جاتی ہے، پولیس لگ جاتی ہے، ڈی سی اور ساری مشینری شروع ہو جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، میڈیا شروع ہو جاتا ہے، انہی کے نام لے کر مخالف موافق تذکرہ صبح و شام، اینکرز لگ جاتے ہیں، پیسے بٹ جاتے ہیں، کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی ڈیلز ہو جاتی ہیں. 2-3 مہینے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی ساروں کا نام، جتنے شرفاء ہیں جن کے پاس حرام کی دولت نہیں، کروڑوں اربوں روپے لگانے کے نہیں، جن کے پیچھے ایجنسیاں نہیں اندرونی اور بیرونی، وہ ساروں کا صفایا ہو جاتا ہے اس ملک کی زمین سے، میڈیا سے، اخبارات سے. وہی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس غنڈہ گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، بیرونی دباؤ ہے. جس کے پاس علم ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، فکر ہے اس کا صفایا، جس کے پاس کردار ہے اس کا صفایا، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صفایا، جو ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان کا صفایا. اخلاق، شرافت، علم، فکر، امانت، دیانت، یہ سب جرائم ہیں اس نظام کے اندر. جس نظام کو بچانے پر یہ ساری حکومتیں اور جماعتیں متفق ہیں، اس نظام کو بچاؤ، نظام کو بچاؤ. آگ لگے تمہارے نظام کو، جہنم میں جائے یہ نظام، بھاڑ میں جائے یہ نظام جس نے 13 کروڑ عوام کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے. لٹیروں کا نظام، بددیانتوں کا نظام، کرپٹ لوگوں کا نظام، حرام خوروں کا نظام، عیاشوں کا نظام، جاہلوں کا نظام. یہ چند لوگوں کا نظام ہے، ان کے مفادات کا. یہ 17 کروڑ کا نظام نہیں ہے، ان کو تو بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے. 24 گھنٹے ایک شور ہے کہ نظام کو بچنا چاہیے، ہر صورت نظام کو بچنا چاہیے. میں پوچھتا نظام ہے کیا؟ اس نظام کی ذرا تعریف تو کوئی کر کے بتا دے مجھے. یہ نظام ہے جو میں نے بتا دیا. باریاں بنی ہوئی ہیں، وہ گئے وہ آ جائیں گے، اور اب تو باریاں بھی نہیں، ساروں کا اکٹھا حصہ ملتا ہے. وہ باریوں کا وقت بھی گیا، اب سارے اکٹھا ایک ہی بار حصہ لے لیتے ہیں. کوئی مرکز میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی سندھ میں ہے. آپ گنتی کر لیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. اب دیکھ لیں کیا نظام ہے اس ملک میں. کیا کسی نے ووٹ دینا ہے کس کو، اور کیا جمہوریت ہونی ہے؟ کسی جماعت کا مینیفیسٹو ہی نہیں بچا. اس ملک میں کوئی پوچھتا ہے کہ اس جماعت کا منشور؟ وہ منشوروں کے دور گئے. منشور ہوتے تھے، آئیڈیالوجی ہوتی تھی، جماعتوں کا فکر ہوتا تھا، پالیسیز ہوتی تھی، وہ سب چھٹی، سب کچھ گیا. کون پوچھتا ہے منشور؟ اب تو منشور یہ ہو گئے کہ اب بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پر الیکشن لڑا جائے گا. اب بھٹو کے کیس کو ری اوپن ہونے پر الیکشن لڑا جائے گا. ہم نے بھٹو کے کیس کو ری اوپن کر دیا، بے نظیر کے قاتل بے نقاب کر دیے. 5 سال اکٹھے چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے مل کر. اینڈ پر کرپشن کا الزام لگ جائے گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرپٹ تھی، اور وہاں وہ کہیں گے صوبائی کرپٹ تھے، اور کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی. 5 سال سب مل کے اکٹھے سجی کھا رہے ہیں، مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں، حلوے بھی کھائے جا رہے ہیں، گوشت بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ مل جل کے. اینڈ پر آ کے پھر اب شروع ہو جائیں گے اس مردہ قوم کو، اس بیچاری بے شعور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے. پھر میدان میں نعرے لگا کے نکل آئیں گے. نعرے کوئی اسلام کا نعرہ لے کے نکل آئے گا. اسی اسلام دشمن نظام کا حصہ بنتے ہوئے جنہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا رکھی ہیں اور سر پہ پگڑے لگا رکھے ہیں، پگڑیاں، وہ اسلام کا نام لے کے نکل آئیں گے. قرآن ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر شریعت کی بولی آ جائے گی ان کے پاس، اسلامی نظام کی بولی آ جائے گی، سنت کی بولی آ جائے گی. یہ بولیاں ہیں. آپ چڑیا گھر چلے جائیں تو ہر جانور کی الگ بولی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے. یہ سوٹیبلٹی ہے، بولیاں ہیں. کوئی اسلام اور شریعت کی بولی لے کے میدان میں اتر